بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر اب تو اور پنگے مت لینا یار، مجھے بس اس کے پاس چھوڑ دو، فضول بات بند کر۔ ذیشان کے ذہن میں عمران کی چھوٹی بہن آئی۔ وہ بھی تو اب بہت بڑی ہو چکی ہوگی نا، مگر اس میں اس سے پوچھنے کی بہت ہمت نہیں ہوئی۔ وہ جانتا تھا عمران اپنے گھر کی عورتوں کے معاملے میں کتنا جذباتی تھا، مگر اس نے بات بدل کر پوچھا، تیرے گھر والے کیسے ہیں آپ؟ تو نے شادی ہی نہیں کی ابھی تک؟ عمران، نہیں، بس ایسے ہی، سب ٹھیک ہیں، اچھا چل رہا ہے۔ کراچی کا سفر بہت زیادہ ہے تو تھک چکا ہوگا۔ ماں، اس کی اتنی جرأت! وہ مجھے انکار کر رہا ہے، کس بنا پر؟ مجھے آوارہ کہنے کی اس کی ہمت بھی کیسے ہو؟ ماں بیٹی حوصلہ کر، وہ ابھی ڈسٹرب ہے، غسل مل جائے پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھ، تجھے 1000 مرتبہ سمجھایا ہے میں نے، اس کے سامنے اپنے کزنوں اور دوستوں سے دور رہا کر، مگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ صنم اماں، میں بتا رہی ہوں، عمران سے مجھے لینا دینا نہیں ہے، مجھے صرف یہ گھر اور دولت چاہیے۔ ارے تو فکر ہی نہ کر، عمران تیرے سے ہی شادی کرے گا۔ لیکن کیا پتہ وہ اپنی اس غریب ماسی سے آج بھی ملتا ہو، جس کی بیٹی سے اس کی ماں نے اس کا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ ماں، ارے تو وہ ماں ہے اب، اور نہ ہی وہ اس کا ہے۔ اب صرف ہم ہیں۔ جتنی نفرت اس کے ذہن میں ہم نے غزل اور اس کی ماں کے لیے بھر دی ہے، نہ وہ آپ اس طرح جانے گا ہی نہیں۔ بس اپنے چچا کی بات یاد رکھنا، عمران اور باقی دونوں کو اس لڑکوں کا نہ پتہ چلے۔ صنم، کس لڑکے کا ماں؟ ارے شمشیر کا، جس سے اس کی شادی کرنی تھی۔ اگر وہ تینوں میں سے کوئی بھی حقیقت جان گیا تو سب کام سے جائیں گے۔ ارے آپ فکر ہی نہ کریں، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ عمران صبح گھر سے باہر نکلا تو خود بخود اس کی نظریں اس گھر کی طرف چلی گئیں۔ وہ اس طرف گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے اس گھر کا دروازہ بجایا۔ غزل ابھی نماز پڑھ رہی تھی۔ اٹھ، ارے اتنی صبح صبح کون آ گیا؟ اس نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے عمران کو دیکھ کر وہ حیران اور خوفزدہ ہو گئی۔ عمران پہلے حیران ہوا، پھر غصے میں آ گیا۔ عمران نے دروازہ بند کرنا چاہا تو اس نے دھکا نکال کر